السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سید آصف عمری، ڈائریکٹر MPEC گروپ آف سروسز، حجامہ طبی سینٹر مغل پورہ حیدرآباد۔ الحمدللہ گزشتہ 15 سال سے پرانے شہر کے اس علاقے میں ہم خدمت کر رہے ہیں اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو، جس کو امت نے فراموش کر دیا تھا، اسے پھر زندہ اور تابندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجامہ کروایا اور اپنی امت کو حجامہ کروانے کی تاکید بھی فرمائی۔ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان دنیا کے ہر دروازے پر فرشتوں کی جماعت کی طرف سے فرشتوں نے آپ کو حکم دیا، مر امتک بالحجامہ، کہ آپ اپنی امت کو حجامہ کا حکم دیجئے۔ تو یہ ایک ایسی سنت ہے جس کو برسہ برس سے امت نے فراموش کر دیا تھا، اس لیے اس کو مسنگ تھراپی بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ الحجامہ عربی ورڈ ہے، فارسی یا ہندی میں، اردو میں پچنا لگوانا کہتے ہیں، اور یہی چیز اس کو انگلش میں کپنگ تھراپی کہا جاتا ہے۔ یہ 72 سے زیادہ بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ ہر عمر کے لوگ اسے کر سکتے ہیں۔ عام طور پر 7 سال سے 70 سال کے لوگوں کے لیے فائدہ مند بتایا گیا۔ 7 سال عمر سے لے کر 70 سال کی عمر تک مرد بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتے ہیں، بچے بھی کر سکتے ہیں، بیمار بھی کر سکتے ہیں، صحت مند بھی کر سکتے ہیں۔ صحت مند اس لیے کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور بیمار اس لیے کریں کیونکہ اس سے شفا ملتی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان خیر ما تداویتم بہ الحجامہ، سب سے بہترین علاج جو تم کرتے ہو وہ حجامہ ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنے کے لیے کم از کم سال 6 مہینے میں ایک مرتبہ یا 3 مہینے میں ایک مرتبہ کرنا چاہیے۔ اس سے فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ البتہ کن لوگوں کے لیے یہ نہیں کرنا چاہیے وہ میں انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، اس کے احتیاطی تدابیر کیا ہیں۔ آج کے اس میرے لیکچر میں، درس میں، آپ کو میں حجامہ کے فوائد اور کن کن بیماریوں کے لیے یہ فائدہ مند ہے اس کا ذکر کروں گا۔ یہ چاہے جسمانی امراض ہو یا روحانی امراض ہو یا پھر نفسیاتی امراض ہو، سب کے لیے یکساں مفید ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر حجامہ لگوایا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جادو کے اثر کو زائل کرنے کے لیے جہاں اللہ کے حکم پر معوذتین، سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھا، اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ پر دم کیا تھا، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 سورتوں کو جادو کے دفاع کے لیے، جادو سے بچنے کے لیے یا جادو کے علاج کے لیے بہترین تعوذ فرمایا ہے، بتایا ہے کہ بہترین یہ پناہ لینے کی اللہ سے چیزیں ہیں، اس لیے اس کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ الغرض، حجامہ سے بے شمار فائدے ہیں۔ اسے سنت کی تاریخ میں بھی کروایا جا سکتا ہے۔ سنت کی تاریخ سے مراد ہر مہینے کی چاند کی 17، 19 اور 21 تاریخ میں حجامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کروایا ہے اس کے فائدے بھی بتائے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف 17، 19 یا 21 تاریخوں میں سے کسی ایک تاریخ میں ہی کروائیں، دوسری تاریخوں میں نہ کروائیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حجامہ ہر وقت کروایا جا سکتا ہے، الا یہ کہ جن دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، جیسے چہارشنبے کے دن حجامہ نہیں کروانا چاہیے، اس لیے ہم چہارشنبے کے دن حجامہ نہیں کرتے ہیں۔ اور ہمارا یہ سینٹر MPEC حجامہ سینٹر مغل پورہ روزانہ کھلا رہتا ہے۔ اس کی اوقات، آفس کی اوقات صبح 11 بجے سے شام 6 بجے تک ہے، اور حجامہ کی ڈیٹس میں یعنی چاند کی 17، 19، 21، 25 اور 28 ان تاریخوں میں بھی ہم کرتے ہیں، 17، 19، 21 کے علاوہ بھی۔ اس کی اوقات صبح 8 بجے سے 5 بجے تک ہوتے ہیں، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ خواتین کے لیے علیحدہ ڈاکٹر ہیں، لیڈی اسپیشلسٹ ہے اور ایکسپرٹ ہے حجامہ کی وہ بھی، تو خواتین کو حجامہ خاتون ڈاکٹر ہی کرتی ہیں۔ اور مردوں کے لیے الحمدللہ گزشتہ 15 سال سے میں یہ خدمت انجام دے رہا ہوں۔ تو آپ حضرات و خواتین حجامہ کروائیں اور فائدہ اٹھائیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ 80 سے زیادہ یعنی 80% سے زیادہ بیماریاں خون کی خرابی سے ہوتی ہیں، چاہے BP ہو، شوگر ہو، تھائرائیڈ ہو، یا جلدی امراض، اسکن ڈیزیز ہو۔ ان بیماریوں کے لیے از حد مفید ہے، بہت ہی مفید ہے حجامہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بالوں کے امراض، بال کا جھڑنا ہے، ہیئر فال کا پرابلم ہے، اور امراض قلب کے لیے بھی، سر کے درد کے لیے بھی، سر میں درد ہوتا ہے چاہے مائگرین ہو یا پھر ہیڈیک ہو، اس کے لیے بھی سر پر حجامہ کروانا بہت فائدہ مند ہے۔ اور اس کے علاوہ جن امراض میں ہمارے اپنے تجربے میں لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے وہ اللہ کے فضل سے، جس میں تھائرائیڈ ہے اور موٹاپا ہے، اسکن الرجی ہے، سائنس ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جوائنٹ پین ہے، اور باڈی پین ہے، ڈپریشن ہے، اینزائٹی ہے، ان سارے بیماریوں کے لیے حجامہ بہت فائدہ مند ہے۔ تو میں آپ حضرات و خواتین سے بلا تفریق مذہب، ایسا نہیں کہ یہ صرف مسلم کر سکتے ہیں، نان مسلم نہیں کر سکتے، سب کے لیے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا تحفہ ہے، یہ ربانی علاج بھی ہے، تو ساری انسانیت اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ اور ہمارے پاس ہمارے کلینک پر نان مسلم بھی آتے ہیں، مسلم بھی آتے ہیں، نہ صرف شہر سے بلکہ دور دراز اور دیگر ریاستوں سے بھی حجامہ کروانے کے لیے آتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اکثر یہ دیکھا گیا کہ بعض بیماریوں میں جہاں ڈاکٹر جو ہے عاجز آ جاتے ہیں، مختلف ٹیسٹ کروانے کے باوجود بھی بیماری کا حل نہیں ملتا یا بیمار صحت نہیں پاتا، تو ایسے موقع پر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے بھی ہم یہی تجویز کریں گے کہ ایک مرتبہ حجامہ کروا کر دیکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، کیونکہ شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج اتارا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج یا جس کے لیے شفا اللہ تعالیٰ نے نہ اتاری ہو، ہر بیماری قابل علاج ہے۔ تو میں آج کے اس لیکچر میں 10 میں بس آپ حضرات و خواتین سے یہی کہوں گا کہ حجامہ کے لیے آپ ضرور تشریف لائیں، اور حجامہ خالی پیٹ میں کروانا زیادہ بہتر ہے۔ کھانا کھاتے ہی فوری حجامہ نہیں کروانا چاہیے، ایمٹی اسٹمک ہونا چاہیے، یا نہار پیٹ کروانا چاہیے، بیفور بریک فاسٹ کروانا چاہیے، یا پھر کھانا کھانے کے کم از کم 2 گھنٹے کے بعد حجامہ کروائیں۔ اور ایسے لوگ حجامہ نہ کروائیں جو رات تمام جگے ہوئے ہوں
رات میں جگے ہوئے ہوں پھر صبح ہجامہ کروا رہے ہوں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہارٹ پیشنٹس ہیں وہ لوگ اگر خون پتلا ہونے کی دوائی لیتے ہیں تو اگر وہ ہجامہ کروانا چاہتے ہیں کسی مرض کے لیے تو ہم سے پہلے کانٹیکٹ کریں، رابطہ کریں۔ جس دن وہ ہجامہ کروانا چاہتے ہیں اس سے ایک دن پہلے وہ دوا نہ لیں جو خون پتلا ہونے کی ہے۔ اسی طرح خواتین میں بھی جو عورتیں جن کو ماہواری کے ایام ہیں تو ان ایام میں بھی نہ کروائیں، یا پھر جن کو ابھی حاملہ ہوئی ہیں تو ایسی خواتین بھی نہ کروائیں۔ اس کے لیے لیڈی ڈاکٹر سے ہمارے پاس رجوع ہو سکتے ہیں اور اپنی رپورٹ بتا کر اطمینان سے ہجامہ کروا سکتے ہیں۔ الحمدللہ گزشتہ 15 سال سے ہزاروں افراد مرد و خواتین مستفید ہو رہے ہیں اور دور دراز سے آ کر ہمارے پاس ہجامہ کرواتے ہیں۔ آج یہ بھی دیکھا گیا کہ بہت سارے لوگ ہجامہ کے تعلق سے لاپرواہی کرتے ہیں، یعنی کچھ لوگوں نے اس کو صرف اپنا ایک پیشہ بنوا لیا ہے، اس لیے ہر گلی کوچے میں ایک ہجامہ سینٹر آپ کو نظر آئے گا، اور ایسے لوگ ہجامہ کر رہے ہیں جن کو ہجامہ کی ابجد سے واقفیت نہیں ہے، ہجامہ کی نالج نہیں ہے، ہجامہ کا علم نہیں ہے۔ وہاں پر لوگ تجربے کے طور پر جاتے ہیں، بلکہ لوگ ہجامہ کرواتے ہیں اور وہاں سے دھوکہ کھا کر یا پھر پشیمان ہو کر یا پھر ان کے علاج سے غیر مطمئن ہو کر ہمارے پاس رجوع ہوتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو مختلف جگہ پر ایسے لوگوں کے پاس ہجامہ کروایا ہے جو کہ یا تو ڈاکٹر نہیں ہیں یا پھر وہ ہجامہ کے تعلق سے ان کو تجربہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو مریضوں کو جہاں وہ کپ لگاتے ہیں اسے وہاں پر چیرے گہرے مارتے ہیں، چرپڑے لگاتے ہیں، جس سے اس بات کا خدشہ ہے کہ جو نسیں اور جو باریک رگیں ہوتی ہیں وہ کٹ نہ جائیں۔ اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط سے کام لینا ہے اور ایسے لوگوں کے پاس ہجامہ نہیں کروانا ہے جو ہجامہ سے واقف نہیں ہیں یا اس کا تجربہ نہیں رکھتے۔ الحمدللہ گزشتہ 25 سال سے میں رقیہ شریعہ بھی کرتا ہوں اور ہجامہ بھی کرتا ہوں۔ رقیہ شریعہ یہ شرعی دم ہے۔ شرعی دم سے مراد جادو، جن و شیاطین یا عصبی اثرات یا نظر بد ہو، ایسے امراض کے لیے شریعت میں، قرآن و سنت میں اس کا بہترین علاج بتایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ علاج جس میں یعنی دم کروانے میں جس میں شرک نہ ہو تو جائز ہے۔ جو لوگ شرکیہ علاج کرتے ہیں جیسے تعویذ گنڈے پلیتے کا علاج ہے، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ قرآنی آیات اور مسنون اذکار کے ذریعے سے ہی رقیہ شریعہ کا بھی علاج ہوتا ہے، چاہے وہ جادو ہو، جن و شیاطین ہو، یا نفسیاتی بیماریاں ہوں، یا جسمانی یا پھر روحانی امراض ہو۔ الغرض آج کے اس لیکچر میں میں آپ سے مزید اور کچھ باتیں نہیں کہوں گا، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ آپ ضرور تشریف لائیے۔ ہمارے پاس جو کپس استعمال ہوتے ہیں ون ٹائم یوز ہوتے ہیں، اس کو ری یوز نہیں کرتے، ہم اس کو بوائلیبل نہیں کرتے، بلکہ بلیڈ اور کپ ایک پیشنٹ کے لیے الگ الگ استعمال ہوتے ہیں، چونکہ اگر اس کا احتیاط نہیں کیا جائے تو کئی امراض لاحق ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، جیسے ہیپیٹائٹس بی کے خطرناک مرض لاحق ہونے کا اور دوسرے امراض لاحق ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس الحمدللہ مکمل طور پر ہم ان چیزوں سے احتیاط کرتے ہیں، لہذا آپ ہمارے اس پتے پر ضرور تشریف لائیے اور اطمینان کرنے کے بعد آپ علاج کروا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس صرف ہجامہ ہی نہیں ہوتا بلکہ مریض کی مکمل تشخیص ہوتی ہے، اس کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے کہ مرض آخر کیا ہے،
کب سے ہے، کون سی بیماری ہے، روحانی ہے، جسمانی ہے یا نفسیاتی ہے، پھر پرابلم کیا ہے، ساری رپورٹ اگر ہوتی ہیں تو وہ بھی دیکھتے ہیں، اور جب مریض یا لوگ مطمئن ہوتے ہیں تب ہی ہم حجامہ کرتے ہیں۔ یہ ایک خدمت ہے جو ہم انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا پتہ ہے MPEC حجامہ سینٹر مغل پورہ، بی سائڈ بلو سی ہوٹل، نیئر اسرا ہاسپٹل، مغل پورہ، حیدرآباد۔ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے 9885650216 اور خواتین لیڈی ڈاکٹر کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 9866742949۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔